تابعین اور تبع تابعین جو ائمہ جو اکابر اسلام ہیں، اعلام امت ہیں، جو اکابر امت ہیں، اسلاف ہیں، جو سلف کا عقیدہ تھا، یہ صحابہ کرام کے طرز عمل ہیں. اب یہ طریقہ تابعین اور تبع تابعین اور امام مالک اور ائمہ تک. خلیفہ ابو جعفر المنصور مسجد نبوی میں آیا ہے. قاضی ایاز الشفا میں اس کو روایت کرتے ہیں اپنی سند کے ساتھ تحقیق سے. اور آ کے وہ ذرا باآواز، خلیفہ ہے، بادشاہ وقت ہے، تھوڑی اونچی آواز سے بات کرنے لگا. امام مالک پاس کھڑے ہیں. فرمایا لا ترفع صوتک فی ھذا المسجد، اے خلیفہ وقت، یہ مسجد نبوی ہے، اس میں آواز بلند نہ کرنا. اب عام مسجد میں بھی وہ اللہ کا گھر ہے، مگر فرمایا اس مسجد میں آواز بلند نہ کرنا. فإن اللہ عز وجل ادب قوما، اللہ نے امت کو یہ درس دیا ہے ادب مصطفیٰ کا. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، خبردار اپنی آوازیں مصطفیٰ کی آوازوں سے اونچی نہ کرنا. تو آقا علیہ السلام کی وصال بھی ہو گیا، مگر عبادت وصال بھی حضور کا ادب وہی ہے جو ظاہری حیات میں تھا. اور آقا فرمایا امام مالک نے یہ ادب سکھایا. اور جس قوم نے اپنی آوازیں ادب مصطفیٰ میں پست کر لی، نیچے کر لی، اللہ نے ان کی مدح کی، تعریف کی، کہہ کر ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی. جنہوں نے حضور کے ادب میں اپنی آوازیں پست رکھی، اللہ نے انہی کے دلوں کو تقوی عطا کیا. تو گویا تقوی ادب اور تعظیم رسالت سے نصیب ہوتا ہے. اور پھر فرمایا جنہوں نے حضور کی بے ادبی کی، اللہ نے ان کی مذمت کی. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. اور اے میرے حبیب، جو لوگ گلی میں آ کر دروازے کے باہر اونچی آواز سے آپ کو بلاتے ہیں، ان کو عقل ہی نہیں کہ ادب میں مصطفیٰ کیا ہے. یہ آیتیں کوٹ کی خلیفہ ابو جعفر منصور کو. اس کے بعد اس نے پوچھا سمجھ کر کہ اب دعا کا وقت ہے. اے امام مالک بتائیے، میں دعا حضور کی طرف، قبر انور کی طرف چہرہ کر کے دعا کروں یا ادھر پشت کر کے قبلہ کی طرف منہ کر کے دعا کروں؟ دعا کیسے کروں، اس کا ادب کیا ہے؟ فرمایا لما تصرف وجہک عنہ وہو وسیلتک ووسیلۃ ابیک آدم الی اللہ یوم القیامہ. اس ہستی کی طرف پشت کر کے کیسے دعا کرتے ہو جو تمہارا بھی وسیلہ ہے اور تمہارے باپ حضرت آدم کا بھی وسیلہ ہے قیامت تک. یہ آپ اندازہ کریں، یعنی یہ ان کے ادب وصال کے بعد تھے. اور امام مالک سے پوچھا گیا، حضرت ایوب بن ابی تمیمہ کیسان السختیانی، حضرت ایوب السختیانی ایک امام جلیل القدر راوی ہیں، اکثر کتب حدیث میں ان سے روایات ہیں. ان کے بارے میں پوچھا، اور امام مالک کے شیوخ میں سے، امام مالک کے اساتذہ، ان سے پوچھا گیا کہ ان کا درجہ حدیث میں کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں نے جتنے شیوخ اور اساتذہ سے حدیث روایت کی ہے، میں نے ایوب السختیانی سے بہتر افضل کوئی شخص نہیں پایا. پوچھا گیا ان میں افضلیت کا سبب کیا ہے کہ سب سے افضل ہیں؟ کہنے کہ قال حج حجتین وکنت ارمقہ ولا اسمع منہ غیر انہ کان اذا ذکر النبی بکا حتی ارحمہ فلما رأیت منہ ما رأیت واجلالہ للنبی کتبت عنہ. کہتے ہیں میں نے ان کے پاس رہتا تھا، 2 حج ان کے ساتھ میں نے کیے، وہ حدیث بیان کرتے، میں پہلے نہیں لکھتا تھا، لیکن خدا کی قسم میں نے دیکھا آنکھوں سے کہ جب بھی تاجدار کائنات کا نام سنتے، ذکر آتا، ان کی آنکھیں چھم چھم حضور کے عشق میں رونے لگ جاتی. اور وہ اتنا روتے کہ ان کی حالت اظہار پہ ہمیں رحم آ جاتا. جب میں نے ان کو حضور کے عشق میں اتنا غرق دیکھا تو اللہ کی عزت کی قسم حضور کی اسی تعظیم اور عشق کو دیکھ کر میں نے ان سے حدیث لکھنا شروع کی. تو میں نے جو ان سے حدیث روایت کی، اس کا سبب بھی ان کا عشق اور تعظیم مصطفیٰ ہے. حضرت مصعب بن عبداللہ جلیل القدر تبع تابعین اور تابعین میں سے، امام مالک فرماتے ہیں کہ جب کبھی ان کے سامنے حضور کا ذکر ہو جاتا، ان کا رنگ بدل جاتا، زار و قطار رونے لگ جاتے، اتنا روتے کہ ان کی حالت غیر ہو جاتی، حتیٰ کہ اسی حالت میں لوگ چھوڑ کے جس جس کو جانا ہوتا چلا جاتا، مگر حضور کا نام سن کر، ذکر سن کر ان کا گریہ بکا نہ رکتا تھا. یہ تابعین کا عالم تھا اور تبع تابعین کا ایک تسلسل. ارے امت،
وہ تسلسل کہا گیا؟ آج آقا علیہ السلام کے عشق اور محبت کو کچھ اور نام دیا جاتا ہے۔ یہ وہ وراثت ہے، میراث ہے جو اللہ رب العزت نے پتھروں کے اندر رکھی تھی، درختوں میں رکھی تھی، جانوروں میں رکھی تھی، شجر و حجر میں رکھی تھی۔ یہ میراث صحابہ کے ایمان کو ملی تھی، یہ تابعین میں آئی، تبع تابعین میں، امت میں جب تک ایمان زندہ و سلامت رہا یہ عشق اور ادب تعظیم کی انتہا کے ساتھ سلامت رہا۔ آج امت نے اپنا رشتہ اس سے کاٹ ڈالا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام علی مقام، امام روایت کرتے ہیں امام مالک کہ میں نے ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ امام جعفر صادق کے بارے میں روایت کرتے ہیں امام مالک کہ وہ کثیر التبسم تھے، اکثر مجلس میں بڑا تبسم کرتے، خوش مزاج تھے، مگر اسی حالت میں جب کبھی حضور کا ذکر ہو جاتا تو ان کے چہرے انور کا رنگ زرد ہو جاتا اور پھر ان کی حالت غیر ہو جاتی، قابو سے باہر ہو جاتے۔ حضرت عبد الرحمن بن قاسم بن محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں قاضی ایاز روایت کرتے ہیں کہ جب کبھی مجلس میں حضور کا ذکر ہو جاتا تو خدا کی قسم ان کے چہرے کا رنگ اس طرح ہو جاتا کہ جیسے کسی نے خون نچوڑ لیا ہو، اور زبان ان کی گنگ ہو جاتی۔ ان کی زبان سے حضور کے عشق اور محبت اور ہیبت و اجلال محمدی میں ان سے کوئی کلمہ ان کی زبان سے نہ نکلتا تھا۔ وہ فرماتے ہیں میں نے عامر بن عبداللہ بن زبیر کو دیکھا، حضور کا ذکر ہو جاتا تو نام سن کر زاروں قطار چیخ و پکار نکل جاتی، ان کی رو پڑتے۔ فرماتے ہیں میں نے امام زہری کو دیکھا، امام زہری کو، فرماتے ہیں کہ جب آقا کا ذکر ہو جاتا ان کی حالت اتنی خیر ہو جاتی کہ کسی سامنے بیٹھے ہوئے دوست کو بھی پہچان نہ سکتے اور کوئی ان کو پہچان نہ سکتا کہ یہ امام زہری ہیں۔ فرمایا میں نے امام صفوان بن سلیم کو دیکھا، آقا علیہ السلام کا ذکر ہوتا تو نام سنتے ہی ان کی چیخ و پکار نکل جاتی، اتنا روتے کہ چیخ بلند ہو جاتی تھی ان کی۔ امام ابن سیری کا فرماتے ہیں وہ کثیر التبسم تھے، مسکرانا ان کا معمول تھا، مگر ادھر آقا کی حدیث کا بیان کرنے کا وقت آتا تو سارا جسم لرزہ برندام ہو جاتے، کانپنے لگ جاتے۔ فرماتے ہیں اسی طرح کہ امام مالک کا اپنا عمل یہ تھا۔ حضرت مطرف روایت کرتے ہیں، اور امام مطرف امام مالک کے خود بھانجے ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ اگر کچھ لوگ امام مالک کے دروازے پر آتے، کھٹکھٹاتے آپ کی مجلس میں استفسار کرنے، سوال کرنے، علم لینے کے لیے، تو خادمہ نکلتی امام مالک کے حکم پر اور پوچھتی آپ نے حضور کی حدیث سننی ہے، امام مالک سے حدیث سننے آئے ہیں یا مسائل فقہ پوچھنے آئے ہیں؟ اگر وہ کہتے کہ مسائل پوچھنے آئے ہیں تو وضو کر کے آپ باہر آ جاتے اور ان کو مسائل بیان فرماتے، اور اگر وہ کہتے کہ ہم حضور علیہ السلام کی حدیث سننے آئے ہیں تو حضرت امام مطرف فرماتے ہیں اگر حدیث سنتے تو داخل مغتسلہ فاغتسل وتطیب ولبس ثیابا جددا، پھر اگر وہ حدیث سننے کے لیے آئے ہوتے تو پھر باہر نہ نکلتے، کہتے مسجد میں بیٹھے غسل خانے میں جا کے غسل تازہ کرتے۔ ہر بار اگر دن میں 10 مرتبہ بھی کوئی حدیث نبوی سننے آتا تو 10 بار غسل کرتے، پھر اس کے بعد خوشبو لگاتے، پھر نئے کپڑے جو حدیث سنانے کے لیے رکھے ہوئے تھے جوڑے وہ پہنتے، اس کے بعد ساجہ اپنا جبہ پہنتے، وتعمما پھر امامہ پہنتے، اور امامے کے بعد اپنی چادر ساتھ رکھتے، اور پھر ان کے لیے اونچی کرسی رکھی جاتی، اس پر بیٹھ کر پھر وہ لرزہ برندام ہوتے اور بخور جلایا جاتا، اور بخور کی خوشبو میں پھر حضور کی حدیث بیان کرتے۔ کسی نے پوچھا آپ سے، امام ابن ابی اویس نے پوچھا، امام ابن اسماعیل بن عبداللہ بن اویس الاصبہی، انہوں نے پوچھا اے امام مالک یہ اتنا اہتمام حدیث رسول کے بیان اور کرنے کا اور سنانے کا، روایت کرنے کا کیوں کرتے ہیں؟ کہنے لگے خدا کی قسم میں تو ساری زندگی اس کرسی پر بیٹھتا ہی نہیں ہوں، اور یہ سب سنبھال کے رکھی ہیں چیزیں، یہ سارا اہتمام اس حدیث اور صاحب حدیث کی تعظیم و تکریم اور اجلال کے لیے کرتا ہوں، یہ آقا علیہ السلام کی عزت و حرمت کے لیے کرتا ہوں کہ حضور کی حدیث کو اتنا مقام و مرتبہ دیتے تو صاحب حدیث کے مرتبے کا عالم کیا ہوتا ان کے۔ یہ عزت وہی دے سکتا ہے جس کے دل میں تعظیم و تکریم محمدی کا عجیب عالم ہو،
جس کے دل میں عشق مصطفیٰ کی عجیب حالت ہو. جب تک عشق، محبت، ادب، تعظیم و تکریم اپنے کمال تک نہیں جاتی، اس وقت تک ان نسبتوں اور ان کی حدیثوں کی ایسی عزتیں اور ایسی تکریمیں نہیں ہوتی. یہ قاضی ایاز چونکہ خود مالکی المذہب ہیں تو کثرت سے امام مالک کا ذکر لائے ہیں، عاشق رسول ہیں، اور حق بھی ہے. امام مالک ان عاشقان رسول میں سے ہیں کہ ساری زندگی 94 میں پیدا ہوئے، 180 میں وفات ہوئی، یعنی 86 برس عمر ہوئی، یا 87 برس، 93 میں یا 94 میں، قول مختلف ہیں. 87 برس عمر ہوئی. ہر کوئی ہر سال جاتا حج کرنے، پوری زندگی صرف 2 حج کیے، اور 70 برس گزار دیے زندگی کے، یا 60 برس گزار دیے بعد کی زندگی کے حج کرنے، نفلی حج کے لیے، عمرے کے لیے بھی نہیں گئے. کسی نے پوچھا کہ سارا جہان جاتا ہے، آپ کیوں نہیں جاتے؟ انہوں نے کہا فرض ادا کر چکا، اب معلوم نہیں کہاں موت آ جائے، میں حضور کے شہر سے باہر موت گوارا نہیں کرتا. گلیوں میں نہیں چلتے تھے، دیواروں کے ساتھ گھسیٹ کر چلتے کہ جن جگہوں پر حضور کے قدم لگے ابھی تک وہی گلیاں ہیں، میں گوارا نہیں کرتا کہ میرے قدم ان جگہوں پر، مواضع پر لگ جائے، اماکن پر لگ جائے. امام عبداللہ بن مبارک روایت کرتے ہیں، امام عبداللہ بن مبارک، کہ میں آپ کی مجلس میں تھا، آپ حدیث بیان کر رہے تھے. حدیث بیان کرتے ہوئے ایک بچھو نے 16 مرتبہ آپ کو ڈس لیا. 16 مرتبہ، ایک بچھو تھا یا زیادہ بچھو تھے، 16 مرتبہ ڈسے گئے. ہر بار آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہوتا، زرد ہو جاتا. ولا یقطع حدیث رسول اللہ، مگر حضور کی حدیث بیان کرتے رہے، کاٹی نہیں. حضور کا ذکر سنتے رہے، بیان کرتے رہے، آواز نہیں کاٹی. جب فارغ ہوئے تو میں نے پوچھا یا ابا عبداللہ لقد رأیت منک اليوم عجبا، عجیب آپ کا آج حال دیکھا ہے. 16 مرتبہ آپ کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا اور عجیب تکلیف کی کیفیت محسوس ہوئی، مگر آپ نے حدیث رسول کی روایت اور بیان کو منقطع نہیں کیا. کیا وجہ؟ کہنے لگے عبداللہ بن مبارک 16 مرتبہ بچھو نے مجھے ڈسا ہے. تو آپ روک دیتے؟ فرمایا نہیں، انما صبرت اجلالا لحدیث رسول اللہ، حضور کی حدیث بیان کر رہا تھا، اپنی تکلیف کے باعث حضور کی حدیث کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ حضور کی حدیث کا ادب مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا تھا. ہشام بن غازی نے ایک مرتبہ راستے میں چلتے ہوئے امام مالک سے حضور کی ایک حدیث پوچھ لی. آپ کے ہاتھ میں چھوٹی سی چھڑی تھی، راستے میں کھڑے ہوئے پوچھی. آپ نے اس چھوٹی سی چھڑی تھی 20 ضربیں ماری اس کو، کہ حضور کی حدیث کو راستے میں چلتے ہوئے نہیں پوچھتے، بے ادبی ہے. 20 ضربیں لگا کر پھر اس کو مناسب جگہ پہ جا کے بٹھایا اور بدلے میں 20 حدیثیں سنائیں. اور وہ فرمایا کرتے تھے عمر پر میری خواہش تھی کاش مجھے ضربیں لگاتے رہے اور حدیثیں سناتے رہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق اور محبت اور تعظیم و تکریم کا یہ عالم، امت کو اس رشتے کو دوبارہ بحال کرنا ہوگا، اس عقیدہ کو، اس نسبت کو، اس فہم کو، اس شعور کو دوبارہ بحال کرنا ہوگا. ان کے اتباع میں بھی عشق و ادب تھا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان کا اونٹ تھا، اونٹ ایک جگہ اس کو گھما رہے ہیں، اس طرح زمین پر چٹیل میدان میں گھما رہے ہیں. کسی نے پوچھا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا مجھے تو معلوم نہیں، رہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعل ہکذا، میں نے تو ایک دن دیکھا تھا حضور کا اونٹ تھا تو حضور اونٹ کو یہاں چکر لگوا رہے تھے، بس میں تو یار کی ادا نبھا رہا ہوں، اور کوئی کام نہیں ہے، ایکسرسائز نہیں کروا رہا اونٹ کو، واک نہیں کروا رہا. حضور نے اونٹ یہاں پھرایا تھا تو میں تو حضور کی اس ادا کو نبھا رہا ہوں. ایک صحابی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی، حرام کر چکے تھے سونا مردوں کے لیے، آقا السلام نے دیکھا اس کے ہاتھ سے چھین کے پھینک دی، اٹھ کے چلے گئے مجلس سے. صحابی بھی چل پڑا. یعنی ان کے اتباع میں بھی عشق تھا. کسی نے روک لیا اور ادب تھا، کہا کہ عورتوں کے لیے حلال ہے بھائی، حضور کا اتار کے پھینکنے کا مطلب یہ تھا کہ تمہارے لیے حرام ہے، اٹھا کے لے جاؤ جا کے بیوی کو دے دینا. اس نے کہا یہ مسئلہ مجھے بھی معلوم ہے کہ عورتوں کے لیے حضور نے حلال کیا ہے،
مگر جس شے کو حضور نے ایک بار نفرت سے پھینک دیا ہے میں اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا. یہ پیمانے تھے. یہ ہر سال آقا علیہ السلام کا جو یوم ولادت آتا ہے اور آج کی رات شب میلاد آتی ہے اور ماہ ربیع الاول آتا ہے، یہ اسی لیے آتا ہے کہ آقا علیہ السلام کے ساتھ اس نسبت کو پھر سے زندہ اور تازہ کیا جائے، اور وہ ٹوٹا ہوا عہد و پیمان جو اللہ نے انبیاء سے لیا تھا، پھر ان کی امتوں سے نبیوں نے لیا تھا، اور پھر حضور کی امت سے رب نے خود لیا. فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوہ، جو اللہ نے لیا یا انبیاء سے لیا تھا میثاق رسالت محمدی، یا حضور کی امت سے رب نے پھر خود لیا قرآن میں کہ وہی لوگ فلاح پائیں گے جو میرے محبوب سے محبت کریں گے، ادب کریں گے، تعظیم و تکریم کریں گے. لتعزروہ وتوقروہ، جو حد سے بڑھ کر ادب کریں گے میرے مصطفیٰ کا، ایمان لائیں گے اور حد سے بڑھ کر ادب و تعظیم کریں گے. اللہ پاک نے یہ جو عہد و پیمان لیا، اس رشتہ محبت کو، رشتہ تعظیم و ادب کو، رشتہ اتباع کو، آقا علیہ السلام کی پیروی کو، اس رشتے کو یہ ہر سال بدل بدل کے جو مہینہ آتا ہے یہ یاد دلاتا ہے کہ ہم اس رشتے کو دوبارہ زندہ کریں، تازہ کریں. امت بہت دور جا گئی، چلی گئی، ہم دنیا میں کھو گئے، دنیا میں کھو گئے، مال و دولت کے کمانے میں کھو گئے، دنیاوی جاہ و منصب میں کھو گئے، عیش و آرام میں کھو گئے، لطف و آسائش میں کھو گئے. اور جو جو دن آگے گزرتے جا رہے ہیں ہمارے ایمان سے روحانیت نکلتی جا رہی ہے، مادیت غالب تر ہوتی چلی جا رہی ہے. ہماری ترجیحات بدل گئی ہیں، پریورٹیز بدل گئی ہیں، آرڈرز بدل گئے. ہم اپنی پوری زندگیاں دنیا کے عیش آرام اور آسائش میں گوا رہے ہیں، اور جو جو مادیت چھا رہی ہے روحانیت کم ہو رہی ہے، اور عشق، محبت، ادب، تعظیم و تکریم کا عقیدہ فنا ہو رہا ہے. نتیجتاً اللہ رب العزت کا لطف و کرم، اس کا انعام و احسان، وہ ہاتھ بھی اٹھاتا جا رہا ہے. اس کا وعدہ تو انہی لوگوں کے ساتھ ہے، کامیابی، کامرانی، عزت، ابدی عزت دینے کا، فلاح دینے کا، جو حضور کی محبت اور تعظیم و تکریم اور اتباع کا حق ادا کریں گے. اگر ہم اپنا حق ادا نہیں کرتے تو اللہ رب العزت کا وعدہ تو ہمارے ساتھ پھر نہیں رہے گا. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم پلٹ کر اس نسبت کو زندہ کریں، تازہ کریں، اور جسم اس دنیا میں رہیں مگر روحیں 1400 سال قبل حضور کی اس دنیا میں چلی جائیں. وہ رنگ، وہ سلیقہ، وہ کرینہ ادب کا، عشق کا پلٹا کے لے آئیں جو ابو بکر، عمر اور عثمان و علی نے ہمیں دنیا کو دکھایا، جو تابعین، تبع تابعین، ائمہ کا، اولیاء کا، صلحاء کا، اور 15 صدیوں سے اکابرین اور اسلاف اور اولیاء کا رہا. ہر چیز نئی اچھی ہے. بات بڑی آخری بات کر رہا ہوں، ہر چیز نئی. گاڑی آ جائے نئے ماڈل کی، سہولت دے بے شک لے لو. گھر نیا، نئی نئی ٹیکنیک، نئے آرکیٹیکچرل ڈیزائن آ جائیں، لے لو، کوئی گناہ نہیں ہے. حلال رزق سے، حلال چیز سے جو آپ چاہیں سب اللہ نے حلال کیا ہے. حلال ذریعے سے ہر حلال چیز آپ کے لیے جائز. تعلیم جتنی نئی ملے لے لو، ٹیکنالوجی نئی آئے لے لو، کپڑے نئے نئے لے لو، گھر بار، سفر کی سہولتیں نئے، ہر چیز جو نئی ملے بشرطے کے حلال ہو. بنیادی گر بتا رہا ہوں، بشرطے کے حلال ہو. تو اس کو جدید سے جدید تر لے لو، کوئی مذائقہ نہیں، مگر ایمان اور عقیدہ کبھی نیا نہ لو، وہ پرانا رکھو. زندگی کی ہر آسائش نئی لے لو مگر عقیدہ اور ایمان پرانا، اور جتنا پرانا رکھو گے اتنا اعلیٰ ہوگا، اتنا قیمتی ہوگا، اتنا طاقتور ہوگا، اس میں اتنا نور، اتنی روشنی، اتنی کشش ہوگی. عقیدہ نیا نہ لو. ہر نیا عقیدہ فتنہ ہے، ہر نیا عقیدہ بدعت ہے، ہر نیا عقیدہ گمراہی اور ضلالت ہے، اور ہر نیا عقیدہ دہلیز مصطفیٰ سے دور لے جا رہا ہے. دہلیز مصطفیٰ سے دور لے جا رہا ہے. اور آخری نصیحت آج کی رات، پھر ہر شے کو قبول کرو عقل کے پیمانے سے. ہر علم سے، ہر ٹیکنالوجی سے، ہر فکر سے، ہر تحقیق سے، ہر شے سے عقل کا تعلق اور رشتہ رکھو.
مگر حضور کی بارگاہ میں عقل کا چراغ کبھی نہ جلاؤ. حضور سے تعلق دل کا رکھو، عقل کا نہیں. وہاں جھکے رہو، جھکے رہو. عاشق لوگ محبوب کی باتوں کو عقل پہ پیمانے پہ نہیں پرکھتے. جہاں عقل کا دخل ہوا وہاں تنقید آئی، جہاں تنقید آئی وہاں ایمان گیا. اللہ رب العزت نے پہلا سبق یہ دیا، یؤمنون بالغیب، بن دیکھے ماننے والے ایماندار ہیں. اور بن دیکھے ماننا عشق کا شیوا ہے، عقل کا شیوا نہیں ہے. تو آقا علیہ السلام سے تعلق، حضور کی سیرت کی اتباع کرو تو بغیر عقل کے حضور کے عشق میں، حضور کی سنت کی اتباع کرو عقل سے پوچھ کے نہیں، حضور کے عشق میں. حضور سے محبت کرو عشق کے طریق سے.